السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اندر کون ہے کا سوال کرتے اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا بھائی کے پاس سے گزرا۔ سردی کی اس شدید لہر سے بھائی کپ کپا کر رہ گئے۔ دروازہ کھلا، اندر سے کوئی آتا ہوا محسوس بھی ہوا، مگر آنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ جیسے ہی بھائی کی نظریں زمین پر پڑی، خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ منظر کی ہیبت ناکی سے وہ لرز کر رہ گئے۔ منجمد ہوتے حواس اور بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا، زمین پر گیلے پاؤں اپنے نقش چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ بہت واضح منظر تھا جو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گیلے نقش پا دروازے تک جا کر ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھائی کے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ امی کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ بیٹھیں۔ پہلے تو ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید کچن میں بلی ہے، یہ عجیب سی آواز اسی بلی کی ہے۔ امی اٹھ کر کچن کی طرف آئیں، دیکھا تو بھائی آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سب کی مدد سے انہیں کمرے میں لایا گیا۔ امی کے بار بار پوچھنے پر بھی بھائی نے انہیں اصل بات نہ بتائی۔ جب انہوں نے کچھ نہ بتایا تو امی نے بھی ان سے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن سے بھائی کو جو بخار چڑھا تو وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر حکیم کو دکھایا گیا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر نے بھائی کو جواب دے دیا۔ اس دن ہمارے سروں پر قیامت آ گری تھی۔ ہم اپنے چہیتے بھائی، امی اپنے لختے جگر کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ رہی تھیں، مگر ہم بے بس تھے۔ اس وقت سوائے اللہ کے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لوگ مل کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ بھائی پلنگ پر چت پڑے لمحہ بہ لمحہ موت کی دہلیز پار کر رہے تھے۔ بچی کچی سانسوں کی وجہ سے ان کے جسم میں جنبش ہوتی تو ہماری دعاؤں میں بھی شدت آ جاتی۔ ہماری نظریں مسلسل بھائی پر تھیں۔ کچھ کھونے کا غم، کسی عزیز چیز کے بچھڑ جانے کا خوف ہمارے دلوں پر طاری ہو رہا تھا۔ شدید گریہ و زاری کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ آخر کار خدا نے ہماری دعائیں سن لیں۔ ہوا کچھ یوں کہ امی کی ایک دوست جو امی کے ساتھ کام کرتی تھیں، امی سے ملنے ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو امی سے کہا کہ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اتنے دنوں سے تم ڈاکٹر حکیم کے چکروں میں پڑی ہو، جب وہاں پر بات نہ بن رہی تھی تو تمہیں اسے کسی عامل کو دکھانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے بچے کو بد نظر لگی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اثرات میں ہو۔ امی کو جیسے ایک دم ہوش آیا۔ ہاں فرزانہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ فرزانہ آنٹی نے امی سے کہا، جمشید کو میرے ساتھ بھیجو، میں ابھی آتی ہوں۔ فرزانہ آنٹی جمشید کو ساتھ لے کر کہیں چلی گئی۔ جمشید ہمارے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک باریش بزرگ بھی تھے۔ فرزانہ آنٹی نے بتایا، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ آ گئے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگ نے بھائی کو دیکھتے ہی یہ کہا، یہ صرف آج کا مہمان ہے۔ پھر یوں گھر کا جائزہ لیا اور کہا، آپ لوگ جتنی جلدی ممکن ہو اس گھر کو خالی کر دیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہیں تو ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ دیں، دیر کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بھائی پر دم کیا اور دم کیے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ بھی دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گھر سے نکل جائیں، آپ کے پاس بہت کم وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ فوری طور پر ہمیں اپنی نانی کا گھر یاد آیا۔ امی نے اور ہم دونوں بہنوں نے مل کر ضروری سامان سمیٹا اور جمشید سوزوکی لے کر آ گیا۔ ہم نے سامان اس میں لوڈ کروایا۔ امی بھائی کو لے کر ہم دونوں کے ساتھ نانی کے گھر آ گئیں۔ شام کو چچا بھائی کی طبیعت کا پوچھنے آئے، دیکھا تو گھر پر تالا پڑا تھا۔
انہوں نے برابر والوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گھر والے گھر خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ صبح ہی تو وہ ہم سے مل کر گئے تھے۔ بھتیجے کی نازک حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بچے گا نہیں اور ہم لوگوں کو ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ صبح تک اس گھر سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا اور اب بغیر بتائے سب اچانک کہاں چلے گئے تھے، یہ ہمیں چچا نے بعد میں بتایا تھا۔ اس گھر کو چھوڑنے کے بعد دن بدن بھائی کی طبیعت بہتری کی طرف مائل ہونے لگی اور آخر 2 مہینوں کے بعد بھائی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا ہم نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم نے وقت پر اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ہمارے جانے کے بعد بہت سی فیملیز اس گھر میں آئیں لیکن کوئی بھی زیادہ دیر وہاں پر ٹک کر نہ رہ سکی۔ ہر فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آ جاتا کہ انہیں مجبوراً وہ گھر چھوڑنا پڑا، لیکن آج تک کسی کو یہ سمجھ نہ آ سکا کہ اس گھر میں آخر ایسا کیا تھا جو کسی کو وہاں پر رہنے نہیں دیتا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرے دادا کا نام حکیم سلطان احمد اور پردادا کا نام شاہ محمد تھا اور دادی کا نام ریشم جان تھا۔ میرے دادا نے 1910 میں انڈیا کے طیبہ کالج دہلی سے حکمت کی ڈگری لی تھی اور گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بہت شفا تھی، دور دور سے مریض ان کی شہرت کا سن کر آتے تھے اور اللہ کے کرم سے شفا یاب ہو کر جاتے تھے۔ ماشاءاللہ دادا ابو کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی اور 4 بیٹے پہلی بیوی سے تھے۔ چوتھے بیٹے میرے ابو جی رؤف احمد صدیقی کی پیدائش پر دادی اماں بیمار پڑ گئیں اور تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گئیں۔ میرے والد صاحب 1.5 سال کے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کی جس میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور تھیں۔ 1914 میں بڑے تایا جان رشید پیدا ہوئے۔ بعد ازاں میں دادا ابو لاہور آ گئے۔ ایک حویلی میں رہتے تھے، شفا خانہ بھی وہیں کھول لیا۔ حافظ قرآن تھے، حکمت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ بقول میرے والد صاحب مرحوم کے ان کے پاس مسلمان جن بھی آتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دنوں مٹی کے چراغ ہوا کرتے تھے۔ طالب علم مدرسے میں ہی رہتے تھے۔ ان کا رہنا کھانا پینا سب مدرسے کی طرف سے ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے قرآن پاک حفظ بھی کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ان کا ایک مریض شفا یاب ہوا تو وہ انہیں گوجرا لے آیا۔ ان کی خدمت میں ایک حویلی اور زمین بھی پیش کی۔ حویلی کو انہوں نے مدرسے میں بدل دیا۔ یہاں بھی حکمت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دینے لگے۔ ایک رات کو دادا جی نے اپنے ایک شاگرد سے کہا وہ چراغ بجھا دو۔ اس شاگرد نے لیٹے لیٹے اپنا بازو لمبا کیا اور چراغ بجھا دیا۔ کئی بچے خوفزدہ ہو گئے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس بچے کو کہا کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، تم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ اور جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی چھوڑ جانا۔ حویلی کے باہر ایک درخت تھا، جاتے جاتے وہ اس درخت کو الٹا کر کے چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ میرے ایک تایا جی ریاض احمد صدیقی آرمی میں تھے۔ میرے والد صاحب دادا ابو کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن بھی حفظ کرتے تھے کہ تایا جی نے انہیں اپنے پاس بلا کر آرمی میں بھرتی کروا دیا۔ دادا ابو ناراض ہو گئے۔ اصل میں دوسری والدہ کے ساتھ رہنا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ظاہر ہے اپنے بچوں کو زیادہ ترجیح دیتی تھیں۔ برما کے جنگلات میں کافی وقت میرے والد صاحب کا گزرا۔ کس طرح وہاں سانپ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ بستر پر جوتوں میں جگہ جگہ سانپ ہوتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے دادا ابو کو معافی کا خط لکھا اور کچھ رقم بھی بھجوا دی۔ دادا ابو نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ اکثر ہمیں راستے بدل بدل کر ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہوتا تھا اور خود کو بھی بچانا ہوتا تھا۔ آدھی رات کو ہم سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے بڑی بڑی 2 ناگنیں ان کے دائیں اور بائیں لٹک رہی تھیں۔ حیران ہو کر اوپر دیکھا تو ایک بڑے بڑے کانوں والا جن تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تو ہنس کر کہا اچھا تو سلطان احمد کا بچہ ہے، جا چلا جا۔ برما میں ہی ایک مرتبہ والد صاحب جیپ ڈرائیو کر رہے تھے کہ اس کی چھت پر بھی 6 فوجی سوار تھے اور اندر بھی، کہ ایسا موڑ آیا کہ دونوں طرف بڑی بڑی خائیاں تھیں اور بریک بھی فیل ہو گئے۔ اچانک سامنے دادا ابو کھڑے نظر آئے اور انہوں نے زور سے کہا ڈپٹی گاڑی دائیں طرف موڑ دو۔ والد صاحب نے دائیں طرف گاڑی موڑ دی اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ والد صاحب کو جب ہوش آیا گاڑی بہت بڑے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی، سوائے والد صاحب کے اور کوئی زندہ نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعہ کے بعد والد صاحب کا دل آرمی سے اچاٹ ہو گیا اور ساتھ ہی ان کو دادا ابو کے انتقال کی خبر مل گئی۔ تایا جی رشید صاحب نے انہیں لاہور بلا لیا اور پوسٹ آفس میں بھرتی کروا دیا۔ خود تایا جی لاہور GPO میں اچھے عہدے پر فائز تھے،
دادا ابو کی وفات کے بعد دوسری دادی اماں کے بچے اور خود بے سہارا ہو گئے تھے، لیکن تایا جی کی حکمت عملی نے ان سب کو سمیٹ لیا۔ سارے بھائی مل کر ان کو خرچہ دیتے تھے اور وہ ڈھیروں دعائیں دیتی تھی اور معافی مانگتی تھی کہ میں نے آپ بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا۔ تایا جی رشید احمد صدیقی صاحب کی بڑی بیٹی باجی نیت سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کبھی ہم لاہور چلے جاتے تو کبھی وہ لائل پور آ جاتے، آج کا فیصل آباد۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ والد صاحب پوسٹ آفس کے انچارج ہوا کرتے تھے، ہر 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتی تھی، کبھی نشاط میل، کبھی زینت میل اور کبھی کوہ نور میلز۔ گھر بدل جاتے لیکن اسکول وہی رہتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نشاط میلز میں تھے، باجی نیئر آئی ہوئی تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں ان کو بتاتی رہی کہ یہ جو سامنے والا کونے والا کمرہ ہے، میں وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں۔ یہاں سے مجھے دھیمی دھیمی کلیوں کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اور ایک دن میں نے ایک بزرگ کو وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی سنا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی۔ دیکھا تو باجی نیت بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ 3 دن بخار رہا، مجھے کافی ڈانٹ پڑی اور باجی نیت لاہور واپس چلی گئیں، دوبارہ اس گھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ 1974 میں شادی ہوئی۔ 1980 سے 1981 تک کا وقت کراچی میں گزرا۔ میرے شوہر کی ملازمت وہاں ہو گئی تھی۔ 1982 میں والد صاحب ہارٹ اٹیک سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ 1986 میں ہم لوگ واپس فیصل آباد آ گئے۔ 31 جنوری 1991 کو میرے شوہر بھی ہارٹ اٹیک سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ مجھے جاب کے سلسلے میں اکثر لاہور جانا پڑتا۔ ان دنوں جیسے سویرے ٹرین فیصل آباد سے لاہور جاتی تھی اور شام کو 6 بجے سے لاہور سے واپس فیصل آباد آتی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، صبح 6 بجے جانا اور رات 6 بجے واپس آنا۔ صبح گھر سے نماز پڑھ کر اندھیرے میں پیدل چل کر نعمت کالونی سے کوہ نور کے فرنٹ تک آنا، یہاں سے ویگن میں اسٹیشن جانا اور ٹرین پکڑنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میں گھر سے نکلتی دل میں خوف بھی ہوتا، آیت الکرسی پڑھتی جاتی۔ اکیلی عورت بچوں کی خاطر بہادر ہو جاتی ہے۔ تنگ گلی سے گزرتے ہوئے اکثر خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا میرے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس لمبے لمبے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، مجھے ان سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوتا۔ ایسا لگتا اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے ہیں۔ اسکول کی ایک برانچ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری میں کھولنا پڑی کیونکہ وہاں کے افسر لاہور شفٹ ہو جاتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کی خاطر اس وقت بھی ٹرین سے سفر ملتان تک کا ہوتا تھا۔ وہاں سے ان کی گاڑی پر 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا تو ہم فیکٹری پہنچ جاتے۔ کئی دفعہ رات کے سناٹے سے خوف محسوس ہوتا، لیکن حکیم سلطان احمد کی پوتی بہادر بن جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے اور بزرگوں کی دعائیں بھی۔ کٹھن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی اور میں حیران رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا تھا کہ کبھی کوئی مشکل نہ لگی۔ والد صاحب کی باتیں اندھیرے میں جگنو بن جاتی، راستہ آسان ہو جاتا۔ کرونا کے باعث دنیا گھر کے اندر ہی مقید ہو کر رہ گئی۔ پچھلے سال باجی نیئر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی اور ان کے ساتھ جڑی ڈھیروں باتیں آنسو بن کر آنکھوں میں اتر آئیں، لیکن ہم ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ 2020 نے بہت سارے اپنے ہم سے چھین لیے۔ مینا، رحمان بھائی جو ہمارے خاندان میں فرشتے تھے، سب کے دکھ درد سمیٹ لینے والے کرونا نے ان کو بھی ہم سے چھین لیا۔ فیصل آباد کی رائٹر منیرہ سلیم اور ان کے شوہر بھی اس ظالم وبا کے ہاتھوں زندگی ہار گئے۔ دنیا بہت سارے ہیروں سے محروم ہو گئی، لیکن قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے حکیم سلطان احمد کی پوتی دل میں لاکھوں آنسو چھپا کر مسکرا رہی ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہار نہیں مانتا۔ اللہ کی ذات کا نور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔